بہٕ کَرٕ بیٚیہِ اَمہِ کَتھِ ہُنٛد تٲیید زِ یہِ پروگرام چھُ جموں کشمیر اکادمی برائے فن، ثقافت تہٕ زبان کہِ اشتراکہٕ تہٕ وسادتہٕ آراست سپدان، ییٚمہِ خٲطرٕ بہٕ ذٲتی طور تہِ تِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار چھُس، چاہے تِم شہید بھرت سنگھ منہاس چھِ یِم زَن آنریبل سیکرٹری جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچرل لینگویجزٕکۍ سربراہ چھِ، یا میٲنۍ سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھۍ دوست چودھری شاہ نواز صٲب چھِ. یِمو کوٚر اَسہِ پرٛٮ۪تھ وِزِ مدد ییٚمہِ تنظیٖمہِ منٛز تہٕ اَمہِ ورٲے ییٚلہِ تہِ أسۍ یِمن نِش کانٛہہ التجا ہٮ۪تھ چھِ گژھان، یِم چھِنہٕ کم از کم کٲشرِ زبٲنۍ زانٛہہ تہِ پامال کران. محفِل ہٕنٛز کاروٲیی پکناوو برٛونٛہہ کُن تہٕ بہٕ چھُس اَکہِ کَتھِ ہُنٛد اعلان یژھان کَرُن زِ دَیانے یوٚژھ اِنشاء اللہ اَسہِ چھُ اَکہِ لیکچر سیریٖز ہُنٛد اہتمام کوٚرمُت یَتھ زَن اینوَل غیوٗر میموریل لیکچر وننہٕ یی، یَتھ منٛز مُختلِف سمٲجیٲتی، ادبی تہٕ تہذیٖبی موضوٗعن پٮ۪ٹھ کانٛہہ برگزیٖدٕ شخصیت تقریر کرِ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ بحث تہٕ مُبٲحثہٕ تہِ سپدِ. وارٕ کارٕ سُہ پروگرام تہِ یی کرنہٕ تہٕ اَمہِ غیوٗر میموریل لیکچرُک آغاز چھِ أسۍ اَمیُک دست بسم اللہ چھِ أسۍ تُلان آزٕ بذاتہِ خۄد غیوٗر صٲبنی ذاتہٕ پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ سون فرض عٲید چھُ سپدان چیرٹی بِگنز فرام ہوم، کہِ أسۍ کرو گۄڈٕ غیوٗر صٲبنٕے وقنٕے. تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ دعوت دِوان ییٚمہِ تنظیٖم ہٕنٛدِس وایِس چیرمین ڈاکٹر آر ایل تلٲشی صٲبس زِ تِم یِن تہٕ غیوٗر صٲبس پٮ۪ٹھ پرن مختصر طور پنُن اکھ پرچہ. شخصیات اور میرے سامنے کشمیری ادب و ثقافت کے آفتاب و مہتاب، نمسکار، آداب. یہ جو میرا تحریر ہے یہ ایک تعارفی ہے. اس میں میں زیادہ تر غیور صاحب، شہید غیور صاحب کی ذات اور ان کے جو قلمی کاوشیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. کسی شاعر نے شہید کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بہار آئے. اسی لیے ہم اس پرواز میں بھی وادی گلوپوش کی ایک گراں سایہ اور گراں قدر شخصیت شہید غلام رسول غیور کی یاد میں آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جن اقدار کی آبیاری کرتے ہوئے اپنی جان نشاور کی، ان قدروں کے ہم بھی پروردہ رہے ہیں. شہید جی آر غیور ایک ہم پہلو اور ہم جہت شخصیت کے مالک تھے. آپ ایک معلم، مفکر، دانشور، عالم دین، سیاستدان، صحافی، قلمکار اور سب سے بڑھ کر اردو اور کشمیری زبان کے ایک اعلیٰ پایا کے گوہر فروش اور گوہر سنج تھے. عبدالعال فرحات فرماتے، شہید غیور کے ایک ہی وجود میں کئی وجود پنپ رہے تھے. جتنے خوبصورت ہاتھ تھے اتنی ہی خوبصورت زبان تھی. ان کے ہاتھوں نے جب صحافت کی ٹھان لی تو بے باک تھے. ان ہاتھوں سے جب اشعار پھوٹتے تو پھولوں کی مہک آتی تھی. ان کی زبان حلقۂ ادب سے نکل کر ارباب اقتدار تک ہوش اڑاتی تھی. یہ زبان اگر ایوانوں میں کھل جاتی تو انقلاب برپا کر دیتی. شہید غیور 22 اگست 1942 کے دن رتنی پورہ پلوامہ میں اس علاقے کی ایک مشہور صوفی اور روحانی شخصیت سید میر اندرابی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے وقتی تعلیم حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں ریاستی محکمہ تعلیم میں بحیثیت مدرس مقرر ہوئے. دوران ملازمت مطالعہ اور مزید تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ نے اردو، انگریزی اور تواریخ میں پوسٹ گریجویشن ڈگریوں کے علاوہ محکمانہ بی ایڈ ڈگری بھی حاصل کی اور کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس کا امتحان بھی پاس کیا. اس کے علاوہ دینیات اور ادبیات کا مطالعہ بھی جاری رکھا.
غرض علم کے ہر دستیاب سرچشمے سے اپنی پیاس بجھائی۔ سماجی اور سیاسی استحصال کے خلاف آپ ہمیشہ بلند بانگ آواز میں بولتے تھے۔ 1977 میں اس خیال سے کہ سیاست میں رہ کر زیادہ بہتر فلاحی و اصلاحی کام کرنے کے مواقع دستیاب ہوں گے، وہ نیشنل کانفرنس میں شامل ہو کر سرکاری ملازمت کو وقت سے پہلے خیر باد کر گئے۔ انہوں نے سیاست کے معاملوں کی حقیقت کا کئی سالوں تک گہرا مشاہدہ کیا، بالآخر تلخ تجربات کے بعد سیاست سے کنارہ کیا۔ پھر 1979 عیسوی میں عوامی روابط کے نام سے ایک ہفتہ وار جریدہ اجرا کیا، جو 7 سال تک متواتر طور پر شائع ہوتا رہا۔ صحافی کے طور پر وہ سچ مچ غیور اور راست باز تھے۔ وہ بے باک اور بے خوف ہو کر قلم اٹھاتے تھے۔ نہ اس کے پاس ثروت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ کوئی بڑے لیڈر تھے، نہ با اختیار حاکم۔ اس کے پاس اگر کچھ تھا بھی، وہ صرف زبان اور قلم اور اپنے دل و دماغ کا ذریعہ اظہار تھا، جس میں گہرائی بھی تھی اور گہرائی بھی، جس میں شدت کا سوز بھی تھا اور بلا کا ترنم آفرین ساز بھی۔ جو اپنی مثال آپ تھا، وہ قلم سے تیر و نشتر کا کام لیتا تھا۔ انہوں نے کشمیر کے کئی معاملات پر بڑی ایمائی انداز سے تبصرے کیے ہیں۔ انہیں احساس تھا کہ اہل کشمیر صدیوں سے غلام اور افلاس کے ہاتھوں اپنی شکست اور وجود کی قوتوں کا احساس کرنے سے محروم رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس محفل میں محو گفتار ہوتے تھے، کوئی دوسرا جرأت سخن نہیں کرتا تھا۔ سید غلام رسول اندرابی چھوٹی عمر سے ہی شاعر منظور کرتے رہے اور ایک بسیار کو تخلیقار رہے ہیں۔ انہوں نے جیتے جی 1966 عیسوی میں اپنی کشمیری روایت کا ایک چھوٹا مجموعہ نشتر نام سے شائع کیا۔ 2005 میں ان کی شہادت کے بعد ان کے فرزند ارجمند سید شوکت غیور اندرابی نے اپنے والد کی قلمی کاوشوں کو منظر عام پر لانے کا بیڑا اٹھایا اور اب تک نظم و نثر میں کل 8 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ پروفیسر حامدی کشمیری کے مطابق جی آر غیور ایک بیدار مغز اور زمانہ شناس شاعر تھے۔ ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سراپا چشم نگراں بن کر حقیقی سطح پر خیر و شر کے مورکہ آرائیوں کی عکاسی کی ہے اور اقدار کی پامالی کے دور میں عیش و بقا کے جزخواں بن گئے تھے۔ غیور کسی پہلے سے سوچے گئے نظریے یا عقیدے کو گلے کا ہار نہیں بناتے تھے، وہ لفظوں سے اپنا رشتہ قائم رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں ان کے ذاتی تجربات کے ساتھ ساتھ روحی اثر بھی بولتی نظر آتی تھی۔ ان کی غزل سہل ممتنع کی خصوصیت سے لبریز ہے۔ غلام نبی آتش رقم دراز ہے کہ غیور مرحوم کلاسکی غزل کی شعریات سے پوری طرح واقف تھے۔ جدید غزل میں جس میں معنی، ماحول، احساس کے نئے امکانات ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں بھی مرحوم غیور اپنا حصہ ادا کر چکے ہیں۔ شاعری کی خلاقیت و فنکاری کی اصل کسوٹی الفاظ کا تخلیقی و لسانی برتاؤ، مضمون آفرینی، تازہ کاری اور معنوی پہلوداری وغیرہ قرار دی جاتی ہے۔ غیور مرحوم اس کسوٹی پر اکثر اوقات پورا اترتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں گلوبل اور ہجر وصال کے رسمی اور روایتی مضامین نہیں باندھے ہیں، بلکہ عصری کرب، عصری حیثیت، فکری محنت، غم حیات اور مسائل حیات کو غزل گوئی کے اپنے مخصوص و منفرد اسلوب میں پیش کیا ہے، مگر زبان میں نرمی بھی ہے اور آہستہ خرامی بھی، اور جذبے کی صداقت اور خلوص کی گرمی بھی۔ چند نمونے ملاحظ کیجیے۔ حرص و ہوس کا اب یہاں اسراف ہو گیا، فطرت کے قاعدے کا ورق صاف ہو گیا۔ یا دیکھتے ہیں جو رشتے زخموں کو تبسم، ان ننگی امنگوں کا میں سرپوش ہوا ہوں۔ مرحوم غیور کو زندگی کی متضاد حقیقتوں کا گہرا شعور تھا۔ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ وہ علم و حکمت زندگی کے تمام پہلوؤں کی حتمی طور پر رونمائی نہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ول ساقی ہاوئی چون بجر ول ہاوئی کیا احسان دہر، کینٛہہ مویہِ سۭتۍ فرش مخمل چھِ چھلان، کینٛہہ تشنہٕ کھٮ۪وان چھِ ییٚتہِ زہر۔ یہ وہی احساس ہے جس کا اظہار لل دت نے اس واق میں کیا ہے۔ گاٹلا اکھو چھُم بۄچھِ سۭتۍ مران، پنزن ہران پونہِ واوٕلا، نِشہٕ بوٚد اکھو چھُم وازس ماران، تنہٕ لل چھس پراران ژھیٚنِم نا پران۔
اسی طرح غالب نے جس طرح ایک گونہ بے خودی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، ہمارے مرحوم غیور نے بھی اپنے انداز میں اپنے اندر کے انسان کو سنبھالنے کے لیے سکون کی آرزو کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے: ایک گونہ سکون کا ہو، سکون ہو تو عدم گاہ فنا میں شاید میرے موجود کا انسان سنبھل جائے۔ ان کی رزم کا حیات مجموعے پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سید مجید انقلابی رقم دراز ہے کہ غیور بنفس خیالات، احساسات و جذبات کا ایک محشر ہے۔ ان کی زندگی چونکہ زمانے کی ناہنجاریوں اور ہلچلوں سے عبارت ہے، لہذا رزمگاہ حیات میں ان کا قلم بھی خوں ہو چکا ہے۔ کہیں کہیں ان کی ذہنی آسودگی انہیں زندگی کے لقدق صحرا میں دور دور تک لے جانے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور کہیں رہ گزر پر یاس و حسرت کے آنسو بہانے پر اکساتی ہے۔ غیور زندگی کی رہنمائیوں اور توانائی سے فیضیاب ہونے کے متمنی نظر آتے ہیں۔ ان کی نظر میں زندگی ایک امتحان ہے جس کا اصل روح کا احساس موت کی دہلیز پر پہنچ کر ہی ہوتا ہے۔ سید جعفر امیر رضوی مرحوم غیور کے سنگ و سمن مجموعے کے بارے میں رقم دراز ہے کہ یہ غیور کی غزلیت کے ایک خوبصورت آگینہ دار ہے۔ غزلیں زیادہ تر چھوٹی پیر میں ہیں، پرانی قدروں کا اہتمام رکھتے ہوئے لکھی گئی ہیں، زبان میں انتہائی مٹھاس اور روانی ہے، الفاظ کا چناؤ آزمودہ اور جانا پہچانا ہے، مگر میں مانتا ہوں کہ انہی الفاظ کے ذریعے وہ اپنے اشعار میں کچھ ایسے خیالات باندھ لیتے ہیں جن میں وہ ایک خلوص عرش کی مانند سامنے آتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں: گرمایا خون گیس نے صحراؤں کا ادھر، لیلا ادھر کنارے گلستان کو پا گئی، یا ادھار لا کے سمندر سے پیاس اور خلوص لگے ہوئے ہو بس ایک قطرہ سجانے میں۔ ان کی فکری زاویے اور نسی خاکے کے چند فکر پاروں پر مشتمل ہے۔ بقول محمد زبطین سب سے بڑھ کر ان میں آج کل کے تازہ معاملات پر بھرپور تبصرے ملتے ہیں اور مبصر کی صاف گوئی کے نمونے بھی۔ یہ اس کی ذہنی تموج کی تصویر ابھارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو غیور کی فکری لہروں میں جاری تھا۔ ان نثر پاروں میں مرحوم غیور نے جس بھی موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کی ایسی توجیہات اور وضاحتیں پیش کی ہیں جو فکر اور خیال کی روح سے ایک نامیاتی وحدت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان نثر پاروں میں شاعری کی مہک اور اس کے ارتعاشات محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم انہیں نثری نظم کا نام بھی دیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر ایک نثر پارہ ایک پیچیدہ ذاتی تجربے کی ترسیم ہے جو شاعری کی رغبت سے عود کرتا ہے اور لسانی تشکیل سے ایک زندہ آزاد اور فکری وجود میں ڈل جاتا ہے۔ مرحوم غیور کا نافیہ کلام پیغمبر اسلام سے ان کے والہانہ عقیدت اور محبت کا مظہر ہے۔ بقول شاہ رمضان سید غلام سن غیور سن نعت شوی پازر جس سچوی مقدس شار صرف ورتاؤ نویسی سخی سنجید محتاط رودمت تسم نعت بران بران شوی احساس کنان جی تشوی مقدس صرف ورتاؤ پورے حیث بیدار اوسمت۔ بہرحال کئی اکابر شخصیات اور فن شناسوں نے ان کے فن اور کلام سے متعلق تبصری، تنقید اور تقریر وغیرہ تحریر کرتے ہوئے ان کی گوناگون شخصیت اور فنی امتیازات دریافت کرنے کی سعی کی ہے، مگر ان کے بارے میں جتنا کہیں اتنا ہی کم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت اور قلمی کاوشوں کے بارے میں قلم جب بھی باتیں کرنے لگتا ہے تو کشمیری شاعر رسول میر کا یہ شعر یاد آتا ہے: زٲلۍ وانکن بال ییٚلہِ لاگہِ شُمار پچھ لگنس گندرنس لچھتے ہزار۔ بہرحال اس حق پرست سکنور کو دہشت گردوں نے ہم سے چھین کر ان کی آواز خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی تخلیقات کی گونج آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور ابد تک ساتھ رہے گی، کیونکہ راحت اندوری کی زبانی ہمیں چراغ سمجھ کر بجھا نہ پاؤ گے، ہم اپنے گھر میں کئی آفتاب رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ تلاشی صاحب نے ہمیں اپنی ذہانت کا قائل کر دیا۔ ان کی زبان، ان کا ان ڈیپتھ اسٹڈی بہت ہی متاثر کن تھا۔ تو اس سے جو آج تک غیور صاحب کو نہیں جانتے تھے وہ بھی متعارف ہو گئے ان کی شخصیت سے۔